بیٹا اٹھو، ناشتہ تیار ہے، جلدی کرو ورنہ پھر لیٹ ہو جاؤ گی۔ زارا جو نیند کی وادیوں میں تھی اپنی ماں کی مہربان آواز پر اٹھ بیٹھی، کیونکہ آج اس کو کالج جلدی جانا تھا، ضروری اسائنمنٹ جمع کروانی تھی۔ آج کالج کا آخری دن تھا اور پھر وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے بابا کے ساتھ اپنے پیارے گاؤں چلے جاتی۔ ہر سال اس کی یہی روٹین تھی۔ اس کے والد سرکاری اسکول ٹیچر تھے، ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے تھے، لیکن شہر میں اپنی خالہ کے پاس پڑھ لکھ کر جوان ہوئے، وہیں نوکری حاصل کی اور پھر خالہ نے اپنی پسند کی ایک لڑکی سے ان کی شادی کروا دی۔ خالہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے منصور احمد کو ہمیشہ اپنے سگے بیٹے کی طرح چاہا اور رکھا۔ لیکن منصور احمد کی سگی والدہ اپنی بہن سے ہی خائف رہتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ انہوں نے اس کے پڑھے لکھے بیٹے پر قبضہ جما لیا ہے اور اس کی شادی کروانا تو ان کا اپنا حق تھا، وہ بھی چھین لیا۔ اکثر و بیشتر وہ اپنی بہن شاہدہ کو بے اولادی کے طعنے دینے سے بھی دریغ نہیں کرتی اور کہتی تھیں کہ جس کے نصیب میں اولاد نہ ہو وہ کسی کی اولاد چھین کر ماں باپ نہیں بن سکتا۔ شاہدہ بھی شروع سے ہی شکر گزار اور صبر والی خاتون تھی۔ انہوں نے کبھی اپنی بڑی بہن کی باتوں کا برا نہیں منایا۔ ابھی منصور احمد کی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس کی والدہ نے اپنی بیماری کا جھوٹا ڈرامہ ایسی صفائی سے رچایا کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو سکی۔ انہوں نے عیادت کے لیے آئے ہوئے منصور احمد اور اس کے شہری ماں باپ کو جذباتی طور پر اتنا بلیک میل کیا کہ وہ اس کی دوسری شادی پر راضی ہو گئے۔ زہرا جو ان کی پہلی بیوی اور ان کے 3 بچوں کی ماں تھی، وہ اس صدمے سے چپ رہ گئی کیونکہ وہ اپنے شوہر منصور احمد سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ منصور احمد نے دل سے ہمیشہ انہیں ہی چاہا ہے اور دوسری شادی ان کے لیے ایک مجبوری سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ منصور احمد کی دوسری شادی ان کی پھپھی ذات سے ہوئی جو ان کی ماں کی پسند تھی اور انہی کی طرح تیز ترار اور شاطر تھی۔ وہ آئے دن بہانے تلاش کر کے منصور احمد کو گاؤں بلائے رکھتی۔ اگر منصور احمد انکار کرتے تو ان کی ماں انہیں دودھ نہ بخشنے کی دھمکی دے کر انہیں بلا لیتی۔ گاؤں کے وڈیرے کا بیٹا جابر علی انہی کا کلاس فیلو تھا، لیکن وہ شروع سے ہی ان سے کھار کھاتا اور ان کے لیے نت نئی مصیبتیں کھڑی کرتا تھا۔ منصور احمد اپنی ماں اور بیوی کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتے کہ وہ چل کر ان کے ساتھ شہر میں رہے، لیکن وہ اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آتی۔ دونوں ساس بہو مل کر ہر بار ایسی کوشش کرتی جس کی وجہ سے منصور احمد زہرا کو طلاق دے دے، لیکن منصور احمد سختی سے ڈٹے ہوئے تھے کیونکہ ان کی پہلی شریک حیات عین ان کے معیار پر بھی پورا اترتی تھی اور اس کی نرم طبیعت انہیں اپنے سوا کہیں اور جانے پر بھی راضی نہیں رکھتی۔ جب بھی منصور احمد ماں اور بیوی کے ہاتھوں پریشان ہو کر شہر واپس پہنچتے تو وہ ان کے پاس بیٹھ کر انہیں پیار سے سمجھاتی کہ وہ لوگ ان کی محبت میں مجبور ہو کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں کا برا مت منایا کریں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی پھپھی ذات سے بھی ان کے 2 بیٹے پیدا ہو گئے۔ منصور احمد چاہتے تھے کہ وہ دونوں لڑکے اچھا پڑھ لکھ کر اچھا انسان بن جائیں، لیکن دادی اور ماں کے لاڈ پیار نے انہیں گاؤں کے دیگر لڑکوں کی طرح نکما اور آوارہ بنا ڈالا تھا۔ وہ اپنے بیٹوں کو دیکھ کر جلتے کڑتے اور تکلیف میں مبتلا رہتے کہ یہ ماسٹر منصور احمد کی اولاد تھے۔ زہرا سے ان کے 2 بیٹے تھے، مگر دونوں اپنی تعلیم میں مگن رہتے اور ہمیشہ اپنے باپ کی عزت کو سب سے پہلے رکھتے۔ کبھی دونوں کی طرف سے کسی نے شکایت نہیں کی تھی، اسی لیے منصور احمد کو زہرا اور اس کے بچے اپنی جان سے پیارے تھے۔ دوسری طرف ان کی پھپھو زاد ارم تھی جس نے اولاد کے سامنے بھی باپ کی کبھی عزت نہیں کی اور نہ ہی ان کو باپ کا احترام سکھایا۔ یہی وجہ تھی کہ منصور احمد چاہتے تھے کہ وہ گاؤں بار بار نہ جائیں، لیکن ماں ہر بات پر مجبور کر دیتی اور اب تو انہوں نے ایک نئی ضد پکڑ لی تھی کہ جب بھی زہرا کی چھٹی ہو اسے اپنے ساتھ لے کر گاؤں آئیں۔ دادی زہرا سے زیادہ محبت دکھاتی اور ان کا ذہن بنانے کی کوشش کرتی کہ اگر وہ گاؤں میں ان کے پاس رہنے لگے تو اس کا باپ بھی ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارے گا۔ زہرا یہ سب دیکھتی اور جانتی تھی، لیکن خدا کی بندی نے کبھی کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لایا۔ وہ اپنے بچوں کو یہی سمجھاتی کہ وہ دادی اور چھوٹی ماں کو ان کی اسی طرح عزت کریں جیسے اپنی بڑی دادی اور سگی ماں کی عزت کرتے ہیں۔ منصور احمد زہرا کو اپنی بائک پر لے کر گاؤں جاتے۔
اکثر راستے میں جابر علی کا بیٹا فیضان ان کو ٹکرا جاتا۔ فیضان کی زارا میں دلچسپی منصور احمد سے چھپی نہیں تھی، لیکن وہ گاؤں کے وڈیروں کی خصلت کو جانتے تھے، اسی لیے وہ اپنی بیٹی کو اس سے چھپا کر رکھنے کی کوشش کرتے، لیکن ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ وقت دور کھڑا ہنس رہا تھا۔ زارا گاؤں پہنچی تو دادی نے باہیں پھیلا کر اس کا استقبال کیا اور اس کے وارث صدقے ہونے لگی۔ ارم کی کوئی اپنی بیٹی تو تھی نہیں، اسی لیے ان کا رویہ بھی زارا سے زیادہ خراب نہیں تھا، بلکہ کبھی اس سے بے حد محبت سے پیش آتی۔ لیکن منصور احمد کو یہ سب ایک دکھاوا ہی لگتا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی ارم کی طبیعت سے واقف تھے کہ ارم صرف اپنی ذات سے محبت کرنے والی عورت ہے۔ اس بار جب وہ گاؤں پہنچے تو ان کے بیٹے باقر اور حنین نے ایک نیا وبال ان کے لیے کھڑا کر رکھا تھا۔ ان کا جھگڑا جابر علی کے منشی سے کافی عرصے سے چل رہا تھا، لیکن اس بار انہوں نے غلطی یہ کی تھی کہ منشی کے بیٹے کو جا کر پیٹ ڈالا۔ جابر علی نے پنچایت بلا کر منصور احمد کو بہت سخت سست باتیں سنائی تھی اور کہا تھا کہ ماسٹر ہو کر اپنی اولاد کی تربیت کرنا کیسے بھول گئے۔ یہ باتیں منصور احمد کے دل کو بہت بری طرح گھائل کر گئی۔ انہوں نے وقت کے تقاضے کے مطابق خود منشی اور اس کے بیٹے سے معذرت کر لی۔ وہ بڑے دکھی دل کے ساتھ گھر پہنچے تو اپنی ماں اور بیوی سے شکوہ کیا کہ وہ تو دوسروں کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے اپنے بچے ہی گھر میں نہ صرف اچھی تربیت سے محروم ہیں، بلکہ غلط صحبت میں پڑ کر اپنے باپ کو گاؤں والوں کی نظروں میں شرمندہ کر رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ منصور احمد کی ماں ان کے حالات کو سمجھتی، انہوں نے واویلا مچانا شروع کیا کہ یہ سب تمہاری لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کا نتیجہ ہے۔ اگر تم شہری بیوی کے پلو سے نکل کر گاؤں کی بیوی اور بچوں کے حالات پر توجہ دیتے تو تمہارے بچے بگڑ کر ایسے نہ ہوتے۔ ارم نے بھی موقع مناسبت دیکھ کر رونا پیٹنا ڈال دیا۔ منصور احمد بڑے پریشان ہوئے اور اپنی بیٹی سے کہا کہ واپسی کی تیاری کرے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کے ذہن میں بھی برے اثرات پڑیں، اس لیے وہ جلد از جلد اپنی بیٹی کو لے کر شہر جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے دبے لفظوں میں ارم اور اپنی ماں سے صاف کہہ دیا کہ اگر یہی حالات رہے تو اگلی بار وہ گاؤں نہیں آئیں گے اور نہ ہی ان کے بچے کبھی گاؤں آئیں گے۔ اس بات پر ارم نے زہرا کو اور اس کے بچوں کو بددعائیں دینا شروع کر دی اور ماں نے بھی بیٹے اور بہو کو سخت سست سنائی۔ زہرا یہ سب دیکھ کر حیران رہنے لگی اور سوچنے لگی کہ امی کا دل کتنا صاف ہے کہ وہ ہر بار زہرا کو یہ تلقین کر کے بھیجتی ہیں کہ اپنی محبت اور خدمت سے ماں اور دادی کا دل جیت لے، لیکن یہاں پر تو معاملہ ہی الٹا ہے۔ اسی لیے وہ بھی بجھے دل کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ شہر واپس پلٹ گئی، کبھی گاؤں واپس نہ جانے کا تہیہ کر کے۔ جیسے قسمت پر کسی کا زور نہیں چلتا، اسی طرح ایک روز کالج سے واپسی پر فیضان نے اس کو دیکھ لیا اور مسلسل گھر تک اس کا پیچھا کیا۔ زہرا کا دل ایک ننھی چڑیا جتنا تھا۔ وہ پریشان تو بہت ہوئی، لیکن اس نے گھر میں اپنی ماں اور باپ سے اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ غصہ حرام ہوتا ہے، یہ بات زہرا جانتی تھی اور اپنے بھائیوں کی طبیعت سے بھی واقف تھے، کیونکہ وہ دونوں زہرا کو ایک شہزادی کی طرح رکھتے۔ زہرا بھی بڑے بھائیوں کی ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھتی۔ بہن بھائیوں کا پیار مثالی تھا۔ فیضان نے جب زہرا کو اکیلے کالج جاتے دیکھا تو وہ ہر روز کالج کے گیٹ پر پہنچ جاتا اور بار بار زہرا سے کہتا کہ وہ اس کے ساتھ چلے، وہ اسے ڈراپ کر دے گا، لیکن زہرا ہر بار سختی سے اسے جواب دے کر نکل جاتی۔ فیضان دل ہی دل میں زہرا سے محبت کرنے لگا تھا اور چاہتا تھا کہ زہرا بھی اس کا مثبت جواب دے، لیکن زہرا جانتی تھی کہ گاؤں کے وڈیرے کی اس کے باپ کے ساتھ ہمیشہ انبن رہی ہے اور وہ جان بوجھ کر اس کے باپ منصور احمد کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اسی لیے فیضان سے گریز ضروری تھا۔ ایک روز تو حد ہی ہو گئی جب فیضان نے گاڑی سے اتر کر زہرا کا راستہ روک لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کرنے لگا تو زہرا نے تنگ آ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ بس یہاں آ کر فیضان کا ضبط جواب دے گیا اور اس کے اندر کا وڈیرا باہر آ گیا۔ اب یہ لڑکی اس کی ضد بن گئی تھی۔ اس نے جاتے وقت زہرا کو دھمکی دی کہ اب وہ کسی بھی قیمت پر اس کو حاصل کر کے رہے گا۔ شام ہوتے ہی منصور احمد کے پاس جابر علی کا فون آ گیا۔ اس نے سیدھا زہرا کے رشتے کی بات کی اور کہا کہ یہ رشتہ وہ اپنے بیٹے کی خواہش پر مانگ رہے ہیں۔ منصور احمد نے فوراً انکار کر دیا اور کہا کہ ان کی بیٹی اس رشتے پر راضی نہیں ہے، ساتھ ہی ان کی بیٹی ابھی اپنی تعلیم مکمل کرے گی
जाबिर अली का बस मंसूर अहमद पर कभी नहीं चला, लेकिन ये वाक़या उसके लिए अब इज़्ज़त ज़िल्लत का मामला बन चुका था कि गांव के एक मामूली से मास्टर ने उसके बेटे से रिश्ता करने से इनकार कर दिया। इस बात को 10-15 दिन गुजरे थे कि अचानक मंसूर अहमद की मां का घबराए हुए फ़ोन आया कि उनके बेटे बाकिर अली और हुनैन को पुलिस पकड़ कर ले गई है। मंसूर अहमद ये सब कुछ सुनकर छोड़ छाड़ कर सब गांव भागे। वहां जाकर उनका सर चकरा कर रह गया, क्योंकि बाकिर और हुनैन पर खून का मुकदमा दर्ज हो चुका था। मुंशी का इकलौता बेटा मारा जा चुका था और उसके खून का इल्ज़ाम बाकिर और हुनैन पर लगाया गया था। वो भागम भाग थाने पहुंचे और थानेदार से बात करने की कोशिश करने लगे, तो थानेदार ने उन्हें जलील करके थाने से निकाल दिया। वो बाप थे, अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर फ़ौरन मुंशी के पास गए और उससे सुलह सफाई की कोशिश करने लगे। लेकिन एक तो मुंशी गमज़दा था और दूसरा उसके पीछे जाबिर अली और फैज़ान खड़े थे। उन्होंने मुंशी को सुलह से मना कर दिया और कहने लगे, इस कत्ल का फैसला अब उनकी पंचायत ही करेगी। यह सुनते ही मंसूर अहमद के कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो एक कमज़ोर बाप थे, उनको बाकिर और हुनैन से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी गई। कत्ल का मुकदमा इस कदर मजबूती से दाखिल किया गया था कि अगर अदालती कार्रवाई होती तो दोनों को ही फांसी की सज़ा हो जाती। उनकी बीवी इरम और माँ का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब था। अब फिर उन्होंने अपनी माँ और इरम से कहा कि वो इसी वक्त से डरते थे और इसीलिए चाहते थे कि वो शहर चलकर एक साथ रहे। ज़हरा के दोनों बेटे अरहम और ज़ीशान भी बेहद दुखी थे, लेकिन बाप ने उन्हें सख्ती से मना किया था कि वो गांव हरगिज़ नहीं आएंगे, क्योंकि वो जानते थे कि गांव के लोग दुश्मनी का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिलाखिर पंचायत कायम हो गई। उसमें मौजूद सारे सरपंचों ने यह फैसला किया कि अगर मंसूर अहमद को अपने बेटों की आज़ादी चाहिए तो वो अपनी बेटी ज़हरा का निकाह मुंशी के साथ कर दे। ये सुनकर मंसूर अहमद के सर पर आसमान टूट पड़ा। अपने सर पर ओढ़ा हुआ रुमाल लेकर मुंशी के कदमों में बैठ गए। मुंशी की नज़रें फैज़ान और उसके बाप पर लगी थी। उन्होंने इशारा किया, वहाँ से उठकर चला गया। मंसूर अहमद हारे हुए जवारी की तरह घर वापस पलटे तो उनकी माँ और बीवी मुंतज़िर थी कि पंचायत में क्या फ़ैसला हुआ। उन्होंने माँ को बताया कि अगर वो अपनी बेटी की कुर्बानी दे दें तो उनके पोतों की जान बख्शी हो जाएगी। ये सुनते ही दादी फ़ौरन कहने लगी, हाँ तो बहन अगर अपने भाइयों के लिए कुर्बानी दे दे तो क्या हो जाएगा। वैसे भी हमेशा से गांव में यही दस्तूर चलाया है कि कातिल की बहन वनी में दे दी जाए तो कत्ल की सज़ा माफ़ हो सकती है। और यहाँ पर तो सवाल दो भाइयों की ज़िंदगी का है। अगर इरम की अपनी सगी बेटी होती तो वो ये कुर्बानी देते हुए ज़रा ना सोचती। मंसूर अहमद अपनी माँ के कठोरपन पर हैरान रह गए। इरम पर बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। वह ज़ियानी अंदाज में चिल्लाने लगी कि जाओ मेरे बेटू को वापस ले आओ। कई रोज़ तक मंसूर अहमद घर में ही खामोश पड़े रहे। फिर वो चुपचाप हवेली जा पहुँचे। वो जाबिर अली से भलाई की उम्मीद लेकर गए थे, जो अव्वल दिन से उनका मुखालिफ था। उन्होंने उसको खून बहा में अपनी ज़मीन, घर और 10 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन जालिम वडेरे ने एक बात नहीं सुनी और कहा कि खून के बदले में अगर कुछ देना है तो वनी ही दी जाए। मंसूर अहमद रोकर कहने लगे कि मुंशी उनकी बेटी ज़हरा के बाप की उम्र का है, वो कैसे ये जुल्म कर सकते हैं। एक तरफ खामोश बैठा मुंशी उठकर एकदम कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें एक रियायत दे सकता हूँ। अगर तुम मुझसे निकाह नहीं करना चाहते तो फैज़ान साईं के निकाह में दे दो अपनी बेटी। ये सुनकर मंसूर अहमद हैरान रह गए। तो मुंशी ने कहा कि उनका इकलौता बेटा ही उसकी दुनिया था, अब वो नहीं रहा तो वो पैसे का क्या करेंगे, जबकि फैज़ान साईं उसे अपने बेटे की तरह ही अजीज़ है, इसीलिए वो ज़हरा का निकाह फैज़ान से कर दें। मंसूर अहमद ये सुनकर चुपचाप वापस लौट गए। वो जब शहर पहुँचे तो ज़हरा और अपनी खाला को सब कुछ बता दिया। वो दोनों ये सुनकर तड़प उठे। ज़हरा के दोनों भाई किसी सूरत ये जुल्म करने पर राज़ी नहीं थे। एक तरफ बाप मजबूर था तो दूसरी तरफ मासूम बहन। मंसूर अहमद की अपनी वालदा भी शहर पहुंच गई और बहन और बहू से हाथ जोड़कर कहने लगी कि वो उसके पोतों की जान बचा लें। ये देखकर ज़हरा का नरम दिल पिघल गया। वैसे भी उसे अपने दोनों भाई बहुत अजीज थे। वो नहीं चाहती थी कि वो भरी जवानी में ही फांसी की सज़ा पालें। उसने बाप से कहा कि वो अपने भाइयों के लिए ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये सुनकर ज़हरा और उसकी सास तड़प कर रह गई। दोनों भाइयों ने भी इस बात की बेहद मुखालफत की, लेकिन ज़हरा ने कहा
کہ وہ اپنے بھائیوں کی جان بچانے کے لیے یہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ منصور احمد کی ماں یہ بات سن کر پوتی کے سر پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ زہرا کے دل میں ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید فیضان اس سے محبت کرتا ہے اور وہ گاؤں کے دوسرے لوگوں کی طرح نہیں سوچے گا۔ چند دن گزرے تھے کہ وہ قیامت کا دن آن پہنچا جب وہ زہرا منصور سے زہرا فیضان بن گئی۔ گاؤں سے 2-4 لوگ آئے تھے۔ رسم کے مطابق سادگی سے اس کا نکاح کر دیا گیا۔ گھر کے معمولی جوڑے میں ہی اس کی رخصتی ہو گئی۔ اس کی ماں زہرا تڑپتی رہ گئی کیونکہ ونی کے اصولوں کے مطابق اب دوبارہ زہرا اپنی ماں باپ سے نہیں مل سکتی تھی۔ نہ ہی وہ واپس آتی اور نہ ہی اس کے ماں باپ اس سے ملنے جا سکتے تھے۔ زہرا لرزتے دل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ منصور احمد نے فیضان کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، لیکن طاقت کے نشے میں چور فیضان نے اسے نظر انداز کر دیا۔ تحریری وعدے کے مطابق زہرا کے دونوں بھائیوں کو 2 دن بعد رہائی مل جانی تھی۔ شہر سے گاؤں تک کا سفر خاموشی سے طے ہوا۔ اس کے ساتھ گاڑی میں حویلی کی ایک ملازمہ بھی تھی۔ حویلی پہنچتے ہی فیضان اتر کر حویلی چل دیا اور وہ گاڑی میں ہی بیٹھی رہ گئی۔ ملازمہ نے بڑے روکھے انداز میں اس سے کہا، بی بی اترو، یہاں کوئی تمہیں لینے نہیں آئے گا۔ وہ گاڑی سے اتر کر مرے مرے قدموں سے ملازمہ کے پیچھے چلتی حویلی میں داخل ہوئی تو سامنے ہی فیضان اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ اس کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ ایک ملازمہ جو خاصی تیز نظر آ رہی تھی وہ آگے بڑھی اور اس نے زہرا کو دھکا دے کر فیضان کی ماں کے پیروں میں پھینک دیا۔ پھر کہنے لگی، بی بی مرشد کو سلام کرو اور آج کے بعد بی بی اپنے مرشد سے پوچھے بغیر تم کوئی بھی کام نہیں کرو گی۔ زہرا نے انہیں ہلکی آواز میں سلام کیا تو وہ زور سے بولی، ماسٹر کی چھوری، آواز میں دم نہیں ہے کیا؟ سنا تھا تیرے 4 بھائی ہیں لیکن چاروں بغیرت نکلے۔ کوئی غیرت مند ہوتا تو خود ہی اپنی گردن دے دیتا، لیکن اپنی بہن کو دشمن کے پاس نہ بھیجتا۔ یہ سن کر زہرا کے پیچھے کھڑی ملازمہ ہنسنے لگی۔ شرمندگی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فیضان شاہ بھی ہنس رہا تھا۔ پھر ملازمہ نے کہا کہ مرشد بی بی کے پاؤں دباؤ۔ وہ چپ چاپ بیٹھی ان کے پاؤں دبانے لگی۔ ایک دم سے شاہ بی بی نے اسے ٹھوکر دے ماری اور کہنے لگی، ہاتھوں میں زور نہیں ہے، ٹھیک سے پاؤں دباؤ۔ زہرا پیچھے جا گری اور اس کے سر سے دوپٹہ اتر گیا۔ فیضان کی نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور شکایت بھی۔ وہ نازوں پلی تھی کہ اسے کبھی اس کی ماں نے بھی نہیں ڈانٹا تھا اور اس کی زندگی میں نکاح کے بعد پہلے ہی دن اس کا استقبال ٹھوکروں سے ہوا تھا۔ فیضان کے دل کو کچھ ہوا تو وہاں سے اٹھ کر مردان خانے میں چلا گیا۔ زہرا سارا دن ملازموں کے ساتھ کام کرتی رہی۔ اسے کھانا بھی نہیں دیا گیا۔ 11 بجتے سب لوگ اپنے کمروں میں جا کر سو گئے۔ اسے رات کے ڈھیروں برتن دھونے کا حکم ملا۔ اس کی سرپرستی پر کھڑی ملازمہ کو مناسب موقع ملا تو وہ بھی جا کر کہیں سو گئی۔ بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے، لیکن وہ صبر کر کے پانی پی کر کچن سے باہر نکلی تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جا کر سوئے، اس لیے وہ ڈرائنگ روم میں صوفے کے پاس ہی بیٹھ کر سو گئی۔ فیضان اپنے کمرے میں جانے کے لیے جب راہداری سے گزرا تو اس نے کچن کی لائٹ جلتی دیکھی تو سوچا کہ شاید زہرا کچن میں ہوگی۔ دن بھر اسے دیکھے بنا گزرا تھا، اسی لیے وہ دبے پاؤں کچن میں گیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ جھلا کر باہر نکلا اور ڈرائنگ روم سے ہوتا اوپر چڑھنے لگا تو صوفے کے ساتھ بیٹھے اس وجود پر اس کی ٹھوکر لگی۔ اس کے منہ سے مغلزات کا طوفان نکل پڑا۔ زہرا کو ٹھوکر لگنے سے وہ زہرا کے اوپر ہی جا گرا۔ تکلیف سے جب زہرا کی آنکھ کھلی تو اسے کچھ دیر تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، لیکن پھر محسوس ہوا کہ اس کا چہرہ کسی کے ہاتھوں میں ہے اور شدید بدبو کے بھبکے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ اس نے گھبرا کر اس وجود کو دھکا دیا۔ فیضان جو اس کی خوشبو میں مدہوش ہو رہا تھا، یہ دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کو گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ اوپر والی منزل پر لے گیا، اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ زہرا کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ تھپڑ والی غلطی کے بعد اب پھر اس سے سنگین غلطی ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوستی ہوئی اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ فیضان نے اسے اپنے کمرے میں لا کر بستر پر پھینک دیا۔ ایک دم سے تیز لائٹ روشن ہوئی تو زہرا نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ دن بھر کی تھکان تھی اور کچی نیند سے اٹھنے کی وجہ سے اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ فیضان نے غصے میں پے در پے اس کو تھپڑ مار ڈالے۔ پہلا تھپڑ اتنا شدید تھا کہ زہرا کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔
फैज़ान शाह अगर अपने होश में होता तो उस खूबसूरत लड़की पर ऐसा जुल्म हरगिज़ न करता, लेकिन वो नशे की ज़्यादती और इंतकाम की आग में जलता हुआ उस पर जुल्म करने लगा। ज़ारा की चीखों से उसको दिली राहत मिल रही थी। ज़ारा इतनी खूबसूरत थी कि फैज़ान पहली नज़र में उसको दिल दे बैठा था, लेकिन अब हालात एकदम बदल गए थे। उसको सिर्फ ये याद था कि उस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा था और मुझे उसे बदला लेना है। उसने फूल जैसी नाजुक लड़की को मसल डाला। ज़हरा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में ये रात इतनी भयानक होगी, जिस रात का सपना हर लड़की देखती है। वो रात उसके लिए क़यामत बनकर टूटी थी। फैज़ान एक तरफ को लुढ़क चुका था। भूख और दर्द की शिद्दत से निढाल ज़ारा का बेहोश हो चुकी थी। उसके जिस्म पर लगे ज़ख्म तो भर जाते, लेकिन रूह और दिल पर अनमिनट निशान छोड़ चुके थे। सुबह मुलाजमा ने ज़ारा को पूरी हवेली में ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। तो वो घबरा कर बीबी मुर्शिद के पास पहुंची और कहने लगी, बीबी, वो लड़की नहीं मिल रही। उन्होंने गुस्से से सुखा की तरफ देख कर कहा, तुम रात से अकेला छोड़कर अपने आदमी के पास चली गई थी ना? मैंने तुम्हें कहा था कि उसे कुछ दिन फैज़ान से दूर रखो, वरना वो गुस्से में उसका हशर नशर बिगाड़ देगा। रात मैंने उसकी चीखें सुनी है। मुझे नहीं लगता कि वो कमरे से बाहर निकल सकती है। यह सुनकर सुखा सर झुकाकर खड़ी हो गई। दोपहर होने को थी, लेकिन अब तक फैज़ान अपने कमरे से नहीं निकला था। शराब नोशी के बाद उसकी यही हालत होती थी। मुलाजमा कई बार जाके दरवाज़ा बजा चुकी थी, लेकिन ज़ारा की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अब रह रहकर शाह बीबी को उसकी फ़िक्र भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। वो सुबह से कई बार सुखा को गालियां दे चुकी थी। शाम के 4 बजे जो फैज़ान की आंख खुली तो वो ज़ारा की हालत देखकर डर गया। उसने उसको उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेज़ बुखार में तपता हुआ उसका जिस्म जो बुरी तरह से ज़ख्मी था, वो ज़रा भी हिल नहीं रही थी। शायद डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, उसने अपने सर पर हाथ मारकर कहा। कमरे की हालत इतनी ख़राब थी कि उसने फ़ौरन इंटरकॉम पर सुखा और दूसरी मुलाजमा को बुला लिया। वो जब तक शॉवर लेकर बाहर निकल चुका था, कमरे में मे की बोतल टूटने की वजह से काफ़ी बदबू फैल गई थी। मुलाजमा ने जल्दी जल्दी सफाई की। सुखा ने बड़ी मुश्किलों के साथ ज़ारा का हुलिया भी ठीक कर दिया था। उसका सूटकेस शायद गाड़ी में ही पड़ा था, इसलिए उसे मुलाजमा के कपड़े ही पहनाए गए थे। सुखा ने जब नीचे जाकर कमरा साफ होने की इत्तला दी तो शाह बीबी भी कमरे में चली आई। उन्होंने ज़ारा की तरफ देखा और गुस्से से बेटे से कहा, तुम तो कहते थे कि इसे पसंद करते हो, हाल तुमने इसका जानवरों से भी बदतर कर दिया है। कितनी बार कहा है कि मुझे पसंद नहीं है कि तुम इतना नशा करो कि तुम्हें होश हवास ही न रहे, मगर अपने बाप की तरह कभी मेरी ना सुनना। फैज़ान शाह सर को नीचे झुकाए बैठा था। वो अपने बाप के कारनामों की वजह से हमेशा यही सोचता था कि वो ऐसा वडेरा नहीं बनेगा, लेकिन बाप की शह पर और बुरे दोस्तों की सोहबत की वजह से वो खुद उसी माहौल में रंग गया था। और कुछ तालीम की कमी भी थी। उसकी माँ उसे बुरा भला कहकर जा चुकी थी। हवेली का डॉक्टर बुलाया जा चुका था। वो चोर नज़रों से ज़ारा के सरापे की तरफ देख रहा था तो फैज़ान ने महसूस कर लिया और उसे शदीद गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ बोलने से गुरेज किया क्योंकि गलती उसकी अपनी थी। फैज़ान ने जब गुस्से से डॉक्टर की तरफ घूरा तो डॉक्टर भी कुछ समझ गया और जल्दी जल्दी ज़ारा को ड्रिप लगाकर इंजेक्शन लगाने लगा। डॉक्टर जा चुका था। ज़ारा को जैसे ही होश आया वो अपनी माँ को पुकार कर रोने लगी। कमरे में कोई नहीं था। फैज़ान उसकी ड्रिप पूरी होते ही कमरे से जा चुका था। ज़ारा की आवाज़ पर एकदम से खिड़की खुली जो कि बाहर की तरफ खुली थी। उससे तेज़ हवा का झोंका अंदर आया। हवा के साथ ही एक लतीफ़ जिस्म भी अंदर आया था। रात भर उस मासूम लड़की की चीखों की वजह से वो बेचो ताप खा रहा था, लेकिन अपनी जगह पर मजबूर था, इसीलिए चाहकर भी उस लड़की को बचाने के लिए नहीं आ सकता था। वो बरसों से उस हवेली का मुकीम था। अपने सामने उसने बहुत से मजलूमों पर जुल्म होते देखा, लेकिन वो अपनी माँ की दी हुई कसम के हाथों मजबूर था। फैज़ान शाह के दादा ने हवेली में रहने वाले जिन्नात से वादा लिया था कि वो कभी उसके ख़ानदान के किसी फ़र्द को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। वो एक नेक इंसान थे, लेकिन सिवाय उनके एक बेटे के तीनों बेटे गलत राहों पर चल निकले। अरसा दराज हो चुका था, लेकिन फ़िरोज़ अपनी माँ की कसम नहीं तोड़ सका। फ़िरोज़ ने बेख्तियार होकर ज़ारा के चेहरे को छुआ। किसी का लम्स महसूस करके ज़ारा ने एकदम से अपनी आंखें खोल दी। उसे लगा
کہ فیضان شاہ پھر واپس آ گیا ہے۔ اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی، لیکن اس کے پاس بیٹھے ہوئے فیروز نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ زارا حیران تھی کہ یہ کون ہے اور اس کے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ فیروز کے چہرے پر پھیلی ہوئی نرمی دیکھ کر زارا ایک بار پھر سے رونے لگی۔ فیروز نے پیار سے پوچھا، زیادہ درد ہو رہا ہے آپ کو؟ تو زارا معصومیت سے کہنے لگی، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ یہ سن کر فیروز نے اپنی نظریں پھیر لی اور کہا، 1-2 روز میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے بہت دکھ ہو رہا تھا، اور جیسے ہی اٹھ کھڑا ہوا ایک دم زارا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ڈر گئی تھی کہ شاید وہ اسے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ زارا نے بچوں کی طرح اس سے کہا، آپ کون ہیں؟ آپ مجھے یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ امی سب سے پہلے مجھے کھانا دیتی تھی، لیکن یہاں تو کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ آنسو اس کے چہرے پر پھیل گئے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ فیروز مسکرانے لگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے سامنے اس کا پسندیدہ کھانا حاضر کر دیا۔ زارا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن فیروز نے اسے اشارے سے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ جلدی جلدی سے کھانا کھا لو پیاری لڑکی، ورنہ کوئی آ جائے گا۔ زارا نے بھی بات کو سمجھ لیا اور کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد زارا نے اس سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس حویلی میں رہنے والے انسان تو اتنے اچھے نہیں ہیں۔ وہ کم عمر سے لڑکی ایک ہی رات میں اتنی سمجھدار ہو گئی تھی۔ فیروز نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں، انسان نہیں ہوں، بلکہ میں اس حویلی میں رہنے والا جن زاد ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر زہرا ہنسنے لگی اور کہنے لگی، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ ایک دم سے دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ اندر آ گئی۔ ایک ہی پل میں فیروز وہاں سے غائب ہو گیا۔ زہرا الجھ کر رہ گئی۔ ملازمہ نے اس سے پوچھا، بی بی کھانا لے کر آؤں؟ تو زہرا نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، مجھے بھوک نہیں۔ ملازمہ کے واپس جاتے ہی ڈریسنگ کے آئینے میں فیروز کا چہرہ نظر آنے لگا۔ وہ وہیں سے مسکرا کر زہرا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زہرا کو ڈر لگنے کی بجائے ایک عجیب سے تحفظ کا احساس ہوا۔ کچھ دیر وہ زہرا سے باتیں کرتا رہا، پھر اسے یہ کہہ کر کہ تم سو جاؤ، ہوا کے جھونکے کی طرح اڑتا ہوا کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ زہرا نیند میں بھی اپنے ماں باپ کو پکار رہی تھی۔ فیضان اس کے پاس بیٹھا بہت دیر سے اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ پہلی نظر میں اسے یہ لڑکی بہت الگ محسوس ہوئی، اور اسی لیے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ لیکن شاید اس کا طریقہ غلط تھا۔ اس کا دل زارا کے لیے نرم پڑا، لیکن پھر اسے یاد آ گیا کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ یہ سوچتی اس کے ماتھے کی نسیں پھول گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر زارا کو جھنجھوڑ دیا۔ وہ 1 ہفتے بعد حویلی واپس آیا تھا۔ شاہ بی بی نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ زارا کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، اسی لیے وہ شہر چلا گیا تھا۔ لیکن اس کے بابا سائی نے اسے فون کر کے واپس آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جابر علی نے اپنے بیٹے کو طعنہ دیتے ہوئے کہا، بس ہو گیا تمہاری دشمنی کا شوق پورا۔ میں اتنے برسوں سے منصور احمد کو اپنے سامنے گڑ گڑاتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ اب اگر قدرت نے یہ موقع دیا ہے تو تم تو عورتوں کی طرح منہ چھپا کر بیٹھ گئے۔ بابا کی باتیں سیدھی اس کے دل پر جا لگی۔ ایک طرف ماں کی نصیحت تھی، دوسری طرف بھاپ کے دھتکار۔ وہ فوراً حویلی پہنچ گیا۔ زارا اس کو اپنے سامنے دیکھ کر ڈری سہمی بیٹھی تھی اور اس کے حکم کا انتظار کرنے لگی تھی۔ فیضان کو جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے کہا، جاؤ جا کر میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، لیکن یاد رکھنا چائے بہت اچھی ہونی چاہیے، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ زارا فوراً بھاگتی ہوئی کچن میں پہنچی اور چائے چڑھا دی۔ جیسے ہی واپس پلٹی اس کے سامنے فیروز کھڑا تھا۔ زارا کو اس کا نام معلوم نہیں تھا، اسی لیے وہ اسے دوست کہتی تھی۔ وہ زارا سے باتیں کرتا رہا۔ تھوڑی دیر میں چائے بن گئی تو زارا چائے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فیضان اسے دیکھتے ہی چیخنے لگا اور کہنے لگا، چائے بنا رہی تھی یا پائے؟ اتنی دیر میں کون چائے بناتا ہے؟ زارا چپ چاپ کھڑی تھی۔ فیضان نے چائے کی گھونٹ بھری تو چائے بہت اچھی بنی تھی، لیکن اس نے جان بوجھ کر چائے کا کپ اٹھا کر زارا کے اوپر انڈیل دیا۔ گرم چائے کی وجہ سے اس کا ہاتھ اور جسم جل اٹھا اور اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگی۔ اس کی چیخیں ہی فیضان اور اس کے باپ کو سکون دیتی۔ فیضان اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور فیروز پھر سے آ گیا۔ اس نے زہرا کے ہاتھ اور پاؤں پر مرہم لگا دیا، جس نے ایک دم زہرا کو سکون بخشا۔ زہرا روتے ہوئے اسے شکوہ کرنے لگی کہ آپ کیسے جنزاد ہیں جو مجھے ظالم سے بچا نہیں سکتے؟
वो फिरोज से भी सख्त नाराज थी। फिरोज के चेहरे पर दुख के आसार थे। वो खामोशी से वहां से उठा और गायब हो गया। दिन यूं ही गुजर रहे थे। हर रोज किसी न किसी बात पर फैजान उस पर तशद्दुद करता, लेकिन शाह बीबी ने अब उसे परेशान करना छोड़ दिया था। हर वक्त अपने घर को याद करती और रोती रहती। एक रोज़ हवेली में हलचल मच गई, क्योंकि फैज़ान के बड़े चचा जो कभी कभार हवेली आते थे, उनकी आमद का शोर उठ गया था। ज़ारा हैरान थी कि वो सभी लोग उससे डरे सहमे नज़र आ रहे थे। उसने सोचा कि शायद वो उससे भी ज़्यादा जालिम होंगे। वो घर के काम काज में मुलाजमाओं का हाथ बटा रही थी। शाह बीबी काफ़ी परेशान थी। शाम असर के बाद जब वो हवेली में पहुंचे तो ज़ारा चुपकर किचन से उन्हें देख रही थी। उनके पुरनूर चेहरे पर गुस्सा फैला था। वो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस थे और शानदार शख्सियत के मालिक थे। उनके तीनों छोटे भाई उनके सामने ऐसे बैठे थे जैसे कोई मुजरिम बैठा हो। उन्होंने फ़ौरन फैज़ान की वालिदा से कहा, मुबारक हो भरजाई, बेटे की शादी कर दी और बताया भी नहीं। वो तंज़िया अंदाज में भाई और भाभी की तरफ देख रहे थे। ये सुनते ही वहाँ बैठे सब लोग परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि यह खबर गांव वालों में भी ना फैले कि मास्टर मंसूर अहमद की बेटी वनी में उनके घर आई है। शाह बीबी ने यह सुनते ही परेशानी से फैज़ान और उसके बाप की तरफ देखा। रजब शाह के चेहरे पर शदीद गुस्सा था। उन्होंने सख्ती से फैज़ान के वालिद से कहा, अगर छोटे गलत काम करें तो बड़ों का फ़र्ज़ है कि उन्हें सही रास्ता दिखाएं। अगर वो ज़ुबानी कलामी ना समझे तो बड़े उन्हें सज़ा भी दे सकते हैं। यह हमारे बाबा मुअज़्ज़म शाह की हवेली है और लोग उन्हें अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। तुम तीनों भाइयों को ये बात याद रखनी चाहिए कि बाबा ज़रूर चले गए, लेकिन मैं फ़िलहाल ज़िंदा हूँ और जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपने पुरखों की इस हवेली में किसी मज़लूम की आह या बद्दुआ लेना नहीं चाहता। अगर तुमसे ज़िम्मेदारी नहीं संभलती तो मुझे कहो, मैं गद्दी नशीनी छोड़कर वापस हवेली आ जाता हूँ। वो अक्सर सालों बाद आते और हमेशा यही ताकीद करके जाते कि किसी मज़लूम के साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए। उन्होंने फैज़ान की तरफ रुख करके कहा, अगर तुम उस बच्ची को अपनी इज्जत बनाकर हवेली में रख सकते हो तो बताओ, वरना मेरी मौजूदगी में उसे उसके घर बेचकर आज़ाद कर दो। वैसे भी मुंशी करमदीन के बेटे के खून बहा में आने वाली लड़की इस हवेली में क्या कर रही है? मेरी समझ से बालातर है। फैज़ान अपने बाप की तरफ देखने लगा। जाबिर अली ने कुछ बोलने की कोशिश की तो रजब शाह ने सख्ती से उसको खामोश रहने का इशारा किया और फिर बोला कि ये मामला ज़बरदस्ती निकाह का है। मैं बच्ची से उसकी मर्ज़ी पूछना चाहता हूँ। अगर वो यहाँ रहना चाहती है तो ठीक, वरना मैं खुद उसे उसके घर छोड़ जाऊँगा। फैज़ान शाह के चेहरे पर एकदम से जर्दी फैल गई, क्योंकि वो दिल से ज़ारा को चाहता था। रजब शाह ने ज़ारा से उसकी मर्ज़ी पूछी तो वो रोते हुए कहने लगी कि वो यहाँ रहना नहीं चाहती। रजब शाह ने उसे अपने साथ चलने को कहा। फैज़ान शाह की पुरुमीद नज़रें ज़ारा पर टिकी थी, लेकिन ज़ारा ने उसकी तरफ से नज़रें फेर ली। ये कैसा रिश्ता था जिसमें एक दिन भी वो अपनी बीवी को इज्जत नहीं दे सका। ज़ारा को उसके घर छोड़कर वापस आने के बाद रजब शाह ने फैज़ान और उसके वालिद से कहा, मुंशी करमदीन इस हवेली का पुराना नमकखोर है। तुम दोनों को शर्म नहीं आई उसके जवान बेटे को मौत के घाट उतारते? फैज़ान इस बात पर चौंक कर बाप की तरफ देखने लगा, क्योंकि वो इस चीज़ से ला इल्म था कि मुंशी का बेटा साबिर मंसूर अहमद के बेटे के हाथों कत्ल नहीं हुआ। जाबिर अली शाह बहुत शर्मिंदा था। फैज़ान ने नफ़रत से अपने बाप को देखा और उठकर वहाँ से चला गया। रजब शाह ने मुंशी करमदीन को बुलाकर उसे भी हकीकत से आगाह कर दिया तो वो रोता हुआ ज़मीन पर बैठ गया। रजब शाह ने जब उससे उसकी मर्ज़ी पूछी तो उसने रोते हुए जाबिर अली को माफ़ कर दिया और कहने लगा, साईं, साबिर मेरा अकलौता सहारा था और मेरे जीने की आस था। मुझे क्या मालूम कि साईं ने खुद ही मेरी दुनिया उजाड़ी है, लेकिन मैं बड़े सरकार के सदक़े और इस हवेली की इज़्ज़त के सदक़े साईं को माफ़ करता हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे अपने साथ ले जाएं। 2 ही रोज़ में तमाम मामलात निपट चुके थे। रात को रजब शाह अपने वालिद के पुराने कमरे में बैठे माजी की बातें याद कर रहे थे कि फ़िरोज़ ने उनसे हाजिर होने की इजाज़त मांगी। फ़िरोज़ और उसका ख़ानदान बरसों से उस हवेली में रहता आया था। उनका ताल्लुक़ शाही ख़ानदान से था। फ़िरोज़ ने ही उनको हवेली के मामलात से बाखबर किया था। फ़िरोज़ ने उनसे वादा किया कि वो आइंदा भी हमेशा हवेली की हिफाजत करेगा और रजब शाह को मामलात से बाखबर रखेगा।
زارا کے دونوں بھائی بہت خوش تھے زارا کی واپسی پر۔ زارا روز فیروز کا انتظار کرتی، لیکن وہ اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ زارا کی طبیعت کافی خراب تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر منصور احمد اور ان کی بیوی زہرا بہت پریشان ہو گئے۔ اب تک وہ فیضان شاہ کے نکاح میں تھی، کیونکہ زہرا نے منع کیا تھا کہ جلد بازی میں اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی۔ منصور احمد نے دل پر پتھر رکھ کر فیضان شاہ کو کال کی اور اسے بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے، تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ شام سے پہلے شہر پہنچ گیا اور اپنے ساس سسر کے سامنے بیٹھ کر ان سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ وہ زہرا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ زہرا نے زارا کی مرضی کے بنا کوئی بھی قدم اٹھانے سے منع کر دیا۔ زارا اپنے کمرے میں چپ چاپ بیٹھی تھی کہ فیروز وہاں چلا آیا۔ زارا اس سے ناراض تھی، لیکن فیروز نے بتایا کہ وہ کسی ضروری مسئلے میں پریشان تھا۔ اس نے زہرا کو سمجھایا کہ ایک بچے کے لیے ماں اور باپ دونوں کا پیار بہت ضروری ہے۔ فیضان اب بہت بدل چکا ہے، اسی لیے وہ اسے الگ ہونے کا فیصلہ نہ کرے بلکہ حویلی میں واپس چلی جائے۔ فیروز نے زارا سے وعدہ کیا کہ وہ زندگی میں کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا اور ہمیشہ اس کا دوست بن کر اس کے سائے کی طرح اس کے ساتھ رہے گا۔ شام کو زہرا نے اپنی ماں سے کہا کہ اگر فیضان اسے واپس لے کر جانا چاہتا ہے تو پوری عزت اور احترام کے ساتھ دوبارہ اپنے خاندان والوں کے ہمراہ آ کر اس کو رخصت کروا کر لے جائے۔ زہرا اپنی بیٹی کے فیصلے پر بہت خوش تھے، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتی تھی۔ فیضان خوشی خوشی اپنے پورے خاندان کے ہمراہ زارا کو رخصت کروا کر لے گیا۔ وہ دونوں ایک بھرپور زندگی گزار رہے۔ گاؤں کا ایک ظالم وڈیرا ونی میں آئی لڑکی کی محبت میں سر سے پیر تک بدل گیا، اور شاہ جنات کا بیٹا جو دل ہی دل میں اس پر فدا ہے، وہ ہمیشہ اس کا دوست بن کر اس کا ساتھ دیتا آ رہا ہے۔ زہرا کی دونوں جڑواں بیٹیاں ہیں۔ فیضان نے گاؤں میں بچیوں کے اسکول بنوا دیے ہیں اور اپنی دونوں شہزادیوں کی ہر خواہش پوری کرتا ہے۔ فیروز بھی زہرا کو دیکھ کر بے حد خوش ہے۔ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا۔ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔